1 सितंबर 1965 ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम जारी था। पाकिस्तान کی بری فوج کے پیش قدمی تیزی سے جاری تھی۔ جھم کی فتح اب کچھ دیر کی بات تھی، لیکن ہمیشہ آگے بڑھ کر کردار ادا کرنے والے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور نے خود محاذ جنگ پر جا کر معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی بری افواج کی خبر خیری کے لیے نور خان پاک آرمی کے ایک چھوٹے طیارے میں سوار ہو کر محاذ جنگ کا فضائی جائزہ لینے پہنچ گئے۔ اب وہ پاک فوج کی بڑھتی سپاہ کو آگے بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر پاکستان آرمی کے ٹینکوں پہ پڑی، جو ایک ترتیب میں دشمن پر حملے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایئر وائس مارشل نور خان کو خیال آیا، یہ ٹینک کسی بھی مخالف ایئر فورس کے لیے پرکشش ہدف ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی دشمن ایئر فورس کے اس ہدف کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کرے گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے پاک فضائیہ کو حکم دیا کہ وہ محاذ جنگ کے قریب تیار رہیں۔ دوسری جانب بھارتی افواج صرف 6 گھنٹے کی لڑائی کے بعد حوصلہ ہار چکی تھی۔ شکست یقینی نظر آنے پر ان کا افسر فضائی مدد کے لیے وائرلیس پر چلا رہا تھا کہ جلدی سے وسکی کی بوتل بھیجو۔ یہ وسکی کی بوتل ایک خفیہ پیغام تھا۔ یہ خفیہ پیغام پاک فوج کے دستوں نے بھی سنا اور پیغام سنتے ہی پاک فضائیہ کو بھیج دیا گیا۔ کیا تھا یہ پیغام اور اس سے دشمن کیا کرنا چاہتا تھا؟ اسی دوران پاک فضائیہ کو اپنے سربراہ ایئر مارشل نور خان کا پیغام موصول ہوا، جس پر فوری ہی 2 F-86 سیبر محاذ کی جانب روانہ ہوئے۔ پاک فوج کی قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن بھارتی فوج کی طلب کردہ وسکی کی بوتل آ چکی تھی، جو حقیقت میں بھارتی فضائیہ کے 4 لڑاکا اور 2 بمبار طیارے تھے۔ ابھی دشمن کے 4 لڑاکا ویمپائر طیارے حملے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ پاک فضائیہ کے شاہین آن کی آن دشمن پر جھپٹ پڑے۔ قوم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی دشمن کی فضائی قوتوں پر قہر بن کے ٹوٹے۔ دونوں نے پلک جھپکتے ہی دشمن کے 4 ویمپائر لڑاکا طیاروں کا صفایا کر دیا، جبکہ کینسرا بمبار اپنے محافظوں کو گرتا دیکھ کر پاکستانی آرمی پر جھپٹنا بھول کر فرار ہو گیا۔ ایسی تندی، ایسی تیزی کے پاک فوج کے سیکٹر آپریشنل کمانڈر جنرل اختر ملک بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پاک فضائیہ کی مدد جس طرح ہمیں یہاں ملی، یقین ہو گیا کہ اب ہم بے فکری سے آگے بڑھیں گے۔ بھارت کے ساتھ کسی بھی جنگ میں سب سے پہلی فضائی جھڑپ کا نتیجہ یہ تھا کہ 4-0 سے پاکستانی فضائیہ نے کھاتا کھول دیا۔ یہ ابتدا تھی اس فضائی برتری کی جو تمام کے تمام جنگ ستمبر 1965 میں برقرار رہی۔ اس مارکے کے بعد بھارتی فضائی ویمپائرز طیاروں کو فوری طور پر جنگی خدمات سے ہٹا دیا گیا، جس سے بھارتی فضائیہ کی جنگی مورال پر کالی ضرب لگی۔